میں وہ پہلا شخص ہوں گی اور میرے ساتھ مجھے جو آج لوگ دیکھ رہے ہیں شاید وہ بھی اپنے گھر سے وہ پہلے شخص نکلیں گے تو گروپ بنے گا. Think that you are the first person as a leader. آپ پہلا قدم اٹھائیں. پہلا قدم. اب وال اسٹریٹ ایک ہے امریکہ میں, اسٹریٹ پہ ایک چیز لکھی تھی, we don't need MBAs, we need a leader. اب یہاں سے جو بھی MBA کرتا ہے باہر جا کے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بچوں کو پڑھا کس لیے کہ وہ باہر جا کے کام کرے, تو یہاں سے پڑھی لکھی تو عوام چلی گئی, ٹھیک ہے. لیڈرز جو ہیں یہاں کے وہ آپ نے ایک مخصوص وہی لیڈرز ہیں. اب وہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لیڈرز چاہیے, and they don't believe in nationalities in anything. لیکن ہمارے یہاں پہ ہم وہی اگین کہتے ہیں نا کنگڈم والی چیز چل رہی ہے کہ اس کا بھی اس کی مطلب اس کے خاندان میں سے یہ تھے تو اب ان کے بیٹے بنیں گے. اٹس ناٹ اے کنگڈم, اٹس اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. ہم اس کو کنگڈم کی طرح کیوں چلا رہے ہیں؟ ایک مجھے بات بتائیں, میں آپ لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہوں گی. ہم ہر ماں باپ سے بھی یہ سوال کر رہے ہیں, آپ لوگ اس لکھے اسپیس دیجیے بھیجیے 7262 پہ کہ ہم ماں باپ سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ اپنے بچوں کو سیاست میں آنے دیں گے یا نہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا نوجوان نسل کہیں گھبراتی ہے سیاست میں آنے سے؟ میں ابتدا دوں اگر اجازت ہے. آپ ابتدا کیجئے, آپ کی تو میں بہت بڑی فین ہوں. پہلے تو دونوں کو مبارکباد کہ آپ کو کرسی مل گئی. بہت شکریہ. آپ یقین کریں یہ جو کرسی ہے اس کی بہت اہمیت ہے. یہ اگر ہماری ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر ہماری نہیں ہے تو ہم کسی کے نہیں ہیں. اس کرسی کے آپ دیکھیں نا حالات و واقعات کی طرف آئیں اگر تو اس کرسی کی بدولت ہم نے بڑے عابد و زاہد کو شیطان بنتے دیکھا ہے. ہم نے اسی کرسی کی بدولت جو ہے وہ ساری قوم کو نظریے کے نام پر بکتے دیکھا ہے. اسی کرسی کی بدولت تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو غدار حکمران تھے قوم کی قیمت لگاتے دیکھا ہے. تو آپ نے سوال کیا ویری ویل سر, ویری ویل سر, ویری ویل سر, ویری ویل سر. آپ نے سوال کیا کہ کیوں نہیں آتی نوجوان نسل. اس کی ایک بہت سارے ایشوز ہے, بہت سارے مسئلے مسائل. سب سے بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ایک انٹرویور تھے جس نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹوں کا جو ہے نا وہ مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ سیاست جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ سیاست بری ہے, سیاست بری نہیں ہے. سیاست ہمارے نبی کریم نے بھی سیاست کی ہے. سیاست نام ہے ایک انتظام کا, نگہبانی کا, انتظام کا, مینجمنٹ کا نام ہے سیاست. سیاست بری ہوئی ہے سیاست کرنے والوں کی وجہ سے. کیوں بری؟ مینیجرز برے ہیں, مینجمنٹ بری نہیں ہے. ہمارے ساتھ کالر بھی ہے روبینہ. السلام علیکم, فیصلہ آباد سے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام روبینہ, کیسی ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. فرمائیے. جی میں نے یہی کہنا تھا کہ نئی نسل کو تو سیاست میں آنا چاہیے, کیونکہ پتہ چلے کہ ہماری نئی نسل کو بھی جو پہلے تھے ان سے ہٹ کے کہ ہمارے ملک کے شاید ہو سکتے حالات بہتر ہو جائیں. اور میری خود خواہش تھی کہ میں آرمی میں جاؤں. اچھا, میری بھی نہیں تھی اور میری میں شادی ہو گئی تھی. اور 7 سال کے بعد شوہر بھی چلا گیا, اللہ میاں کو پیارا ہو گیا. اور 2 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ. تو اب میری ہے کہ میرا بیٹا جو 10 سال کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے آپ کے بھائی کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ میرا بیٹا اب آرمی میں جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی دعا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. آپ کے پروگرام کا مجھے بے چینی سے انتظار ہوتا ہے. آپ خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. بہت دعا کیا کرے میرے بچوں کے لیے. بالکل انشاءاللہ. تمام نئی نسل کے لیے میری بہت بہت دعائیں ہیں. بالکل آپ فکر نہ کریں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایک اور ہماری شہزادی ہیں جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہ نئی نسل جو ہے وہ سیاست میں آنے سے گھبراتی ہے. کیا؟ ہاں گھبراتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ جو ہے انہیں سیکیورٹی بیسس پہ جو ہے وہ بہت سارے پیرنٹس جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں, کیونکہ آج کل کی سیاست جس طرح دیکھی جا رہی ہے کہ کسی کو بھی کسی بھی وقت قتل کر دیا جاتا ہے. کسی کو نہیں پتا. آپ ابھی جو ہے سلمان تاثیر صاحب کو مار دیا گیا, جب کتنے بڑے آدمی ہیں ان کو مار دیا گیا, تو ہم میں سے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو کیا ہمیں اپنی جانوں کی فکر نہیں ہوگی؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے وہ کسی اپنے بچے کو کبھی کوئی اپنا ماں باپ جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ ان کو بھیج دیں وہاں پہ جہاں پہ انہیں پتا ہے کہ ان کی جان کی کوئی حفاظت ہی نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ 1947 سے یہی حال ہے. 1947 سے یہ حال نہیں ہے جب تک قائد اعظم تھے. باقی اور بھی لیڈرز تھے, ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو, سب کچھ تھا تو بہت کچھ جو ہے وہ صحیح چل رہا تھا. اب جو ہے وہ جب سے نئی حکومت آ گئی ہے, کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی, لیکن جو ہے یہ اپنی پولیٹکس کو جو ہے انہوں نے کرپشن میں بنا دیا. سب کچھ کو کرپشن کا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا نام؟ غزالہ. غزالہ, ٹھیک ہے. آپ پلیز اپنا نام بتائیے گا, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معروف. جی معروف,
घबराती है। चाह रही हूँ कि स्पिरिट होना चाहिए यूथ के अंदर कि आप लोग कुछ अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जैसे आप इन्होंने कहा कि सलमान तासीर को, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी जिनकी वजह से उनको असैसिनेट किया गया। चले हम वजूहात की तरफ से जाते हैं। हम ये बताएं कि एज अ न्यू जनरेशन, एज अ यूथ, आप समझते हैं कि आपको सियासत में आप आएंगी, आपको चांस मिले, आप आएंगी? इंशाल्लाह जरूर आप आएंगी, लेकिन गजाला कहती है मैं नहीं आऊंगी। आप कहीं माइक लीजिए, आप बताइए क्या बदलने वाले माहौल हमसे ही बदलेगा माहौल। आप समझती हैं कि यूथ के अंदर इतनी ताकत है कि वो माहौल और जितना भी मैनेजमेंट है इस तरह वो बदल सकता है इंतजाम? अगर यूथ को मौका दिया जाए, अगर यूथ को मौका दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। आमना, मैं ये समझती हूँ बिल्कुल यूथ को आना चाहिए। अच्छा। लेकिन अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आजकल जो पार्टियां बन गई हैं यूनिवर्सिटीज में, वो बिल्कुल ऐसे ही मतलब सियासत में चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल वो भी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कॉलेज का हाल देख लें, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स की बेसिस पे आप पढ़ाई नहीं हो पा रही। अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या रूल, क्या मैनेजमेंट करनी है? बिल्कुल, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वो अगर सियासत में कदम रखेंगे तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट संभाल सकते हैं और आ सकते हैं। मैं बिल्कुल मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बात की गई कि तब्दीली जो आएगी वो इसी तरह आएगी जब यूथ सियासत में आएगी, तो क्या तब्दीली क्यों इस चीज पर इन्हिसार है तब्दीली का कि सियासत में ही आके तब्दीली की जाए? क्या वो लोग जो अपनी आप बताइए किस तरह तब्दीली? मैं जिस तरह कॉमर्स स्टूडेंट मैं कभी भी नहीं चाहूंगा सियासत में आना। मैं ये चाहूंगा कि अपनी फील्ड में रहते हुए जो मेरी जो फील्ड है मैं उसमें अगर अपने फराइज को कहो और ईमानदारी के साथ, खुलूस से दिल के साथ, नेक नियति के साथ अंजाम दूं, तो फिर क्यों नहीं तब्दीली आएगी? तब्दीली आएगी। चलो बस एक मिनट रहेगा तो हम ये सारी जितने भी है व्हाट योर पॉइंटर्स आइए हम ब्रेक की बात करें। हजरत, हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त बहुत फोकस्ड है, उनको पता है उन्होंने क्या करना है और उनको पता है इंडिविजुअली उन्होंने क्या नहीं करना। लेकिन सवाल आज का ये है कि क्या हमारी नौजवान नस्ल सियासत में आने से घबराती है? दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या पेरेंट्स यानी कि वालिदैन बच्चों के सियासत में आने के हामी हैं या नहीं? इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा, विल बी राइट बैक। इसलिए स्पेस दीजिए भेजिए 762 पे। वन सेकेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। once again बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर हमारे साथ रहने का। नौजवान नस्ल और हम लोगों ने खूब तफरी की है एकदम ब्रेक में। अगर आप लोग बोर हुए तो आई एम सो सॉरी, अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अब आप जबकि आ ही चुके हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए, हमें कॉल कीजिए 08007 पे कॉल कीजिए। इंटरनेशनल कॉलर नंबर 00922122845। लिखिए स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 762 पे। ये बताइए कि आपके ख्याल में आप अपने बच्चों को सियासत में आने देंगे या नहीं, या अगर आप खुद नौजवान नस्ल से हैं तो ये बताइए कि क्या आप सियासत में आने से घबराती हैं या घबराते हैं? हमारे साथ न्यू जर्सी से पिछले 10-15 मिनट से कॉलर वेट कर रहे हैं, तो क्या इजाजत है मैं उनको कॉल पे लूं? बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आपका इसमें ग्रामी। मैं फराज मुगल बात कर रहा हूँ न्यू जर्सी से, और काफी देर से ट्राई कर रहे थे हम लोग के आपसे बात हो जाए। ये हमारी खुश नसीबी है आज के आपसे बात हो रही है। नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप कहिए क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक तजवीज मेरे पास ये है जी आपके लिए खास तौर पे और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जी, मर्दों ने बहुत सियासत कर ली, अब औरतों को भी कुछ वक्त दे दें कि वो मुल्क को संभाल लें। अब हमारे मर्दों से इजाजत होती नहीं है। क्या कहेंगी भाई, लड़कियां खुश होकर ताली बजाएंगी या मैं तो बजाऊंगी? अच्छा जी जी फराज साहब जी, आप क्यों ना सियासत में आती हैं और प्राइम मिनिस्टर बने? किसको कह रहे हैं आपको? मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं ये कुर्सी संभाल लूँ बहुत अच्छा है, बाकी कुर्सियां बहुत मुश्किल है। जी फराज साहब, बहुत अच्छी लगती हैं आप। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और हम डेली में जब भी जॉब से आता हूँ तो फौरन यहाँ अपनी वाइफ के साथ आके वो टीवी देख रही होती हैं, तो मैं फौरन उनको कहता हूँ कि भाई आप जो हैं वो ये लगाएं प्रोग्राम, और मुझे माया को देखना है और उनकी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया सर, वो सुनना है। थैंक यू सर, बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा हमें भी और हमारे मुल्क को भी। ऑफ कोर्स हमारा जो मुल्क है इसके लिए भी। नौजवान नस्ल के लिए आपका कहना था कि लड़कों ने, आदमियों ने बहुत सियासत कर ली, अब जरा औरतों की बारी है। लेकिन उरूज ने बहुत कुछ कहना था, बहुत देर से रोका, पेट में दर्द हो गया। आज आप और नौजवान नस्ल, अब मैं इनकी जरा बातों को काउंटर करूँ या जो भी जवाब दूं। अब इन्होंने जैसे कहा कि एक शख्स, इन्होंने कहा ना कि एक शख्स निकलेगा, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज से अगर हम
پیچھے جائیں اپنے اسلام کے اس کے اندر, کون ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نکلے, بہت پرابلمس تھی. آئی ایم شیور اس وقت میں نہیں تھی, لیکن جو ہم نے پڑھا ہے, جو سنا ہے کہ لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے, ٹھیک ہے, بہت ظلم ہوا ان پہ, بٹ ایون دین وہ اپنی بات سے حق کی راہ سے نہیں ہٹے. پہلی بات, ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق کی راہ پہ چل سکتے ہو, آپ میں وہ پوٹینشیل ہے, آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نیا ڈفرینس لا سکتے ہو زندگی میں, تو جتنی بھی ہارڈ شپس آتی ہیں آپ اپنے لوگوں کے لیے, ہیومن بینگس کے لیے کرو جو آپ کے اطراف میں ہیں. اس طرح انہوں نے کہ ایک اور بات کہ میں کبھی بھی سیاست نہیں آنا چاہوں گا, میں جس بھی فیلڈ میں ہوں گا میں اس فیلڈ میں آئی ول بی ویری آنیسٹ, آئی ول بی ویری ایکسپرٹ ان دیٹ, اینڈ آئی ول prove myself into that field. ٹھیک ہے, کتنے لوگوں کو آپ انفلوئنس کرو گے, ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس, ایک ہوتا ہے سرکل آف کنسرن, جس کے ہماری پوری زندگی گھومتی ہے, ٹھیک ہے. آپ سرکل آف کنسرن کے اندر تو آپ سارے لوگوں کو آپ کر دو گے انفلوئنس, آپ کے دوستوں کو, آپ کے رشتے داروں کو, آپ کے آس پڑوس والوں کو, بٹ واٹ اباؤٹ سرکل آف انفلوئنس, ہاؤ ول یو چینج دا ہول نیشنلٹی. یا تو پھر اپنے گھر والوں کی, اپنے خاندان والوں کی ذمہ داری لیں, دیٹس اٹ, اپنے دوستوں کی, بٹ وہ شخص جو رات کو غریب روڈ پہ سو رہا ہے اور اس کے بعد کھانے کے لیے نہیں ہے, یا جس کی بیٹی کی شادی ہونی وہ شادی نہیں کروا سکتا ہے, یا جس کے گھر میں گیس آنی چاہیے, گھر میں گیس نہیں آ رہی ہے, اگر آپ اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو تو آپ کو حق ہے پاکستان کی نوجوان نسل کہلانے کا, ورنہ آپ لوگ میں سے کسی کو بھی حق نہیں ہے. دین ڈونٹ کنسیڈر یور سیلف ایز اے پاکستانی. آپ نکلو اپنے گھر سے, صحیح اپنی فیلڈ میں آپ ایماندار رہو, لیکن اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو انفلوئنس کرنا بھی شروع کرو. آپ کے اکیلے شریف ہونے سے ہر کوئی شریف نہیں ہو جائے گا. تو بی اے پاکستانی, اینڈ دین فرسٹ آف آل بی اے مسلم, اینڈ دین بی اے پاکستانی. جی میں بالکل عروج کی بات سے اگری کروں گا. باقی میں سجاد کے پوائنٹ کو لے کر چلوں گا کہ ان کی بات سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی فیلڈ میں مطلب سب سے پہلے آنےسٹ ہونا چاہیے. وہ تو بہت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں, آپ میڈیا میں ہو, آپ چاہے کامرس انڈسٹری ہو, آپ کو فیلڈ میں جب تک آپ آنےسٹ نہیں ہوں گے آپ کو ماہر ہونا چاہیے, جب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مگر جب تک ہم آگے نہیں آئیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بیسک مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم عوام بھی انہی لوگوں کو الیکٹ کر لاتی ہے, پھر انہی لوگ کو گالیاں بھی دیتی ہے. ابھی صبح ہم کوئی مارننگ شو دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی خبر چل رہی ہے, اس گورنمنٹ نے تو ہماری کٹا دی, حالات خراب کرا دیے, اور مہنگائی ہو گئی ہے, مگر الیکٹ بھی ہم بھی کرا کر لائیں, ہم ہی نے جا کے انہیں ووٹ دیے, کیا آپ آئیں اور ہمارا ستیہ نام کریں. ایک اور چیز, ہم اپنے ایز اے ڈیموکریسی ہم کو پتہ نہیں, فرسٹ آف آل پاکستانی کو پتہ نہیں ڈیموکریسی ہوتی کیا, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی ایسے کہیں پر بھی نہیں ہوتی, بٹ ہم اگر کہیں ڈیموکریٹک اسٹیٹ, ہمیں پتہ نہیں ڈیموکریسی ہوتی کیا. ہم نے خود ہی نے جو بھی آج تک ہم نے کہتے نا اس کو چنا ہے پارٹی کو, تو ہم نے کس بیسس پہ چنا ہے, سمپتھی کے بیسس پہ. ہمارے پاس تو کوئی مائنڈ ہی نہیں ہے, ہمارا مائنڈ تو کنٹرول کر رہا ہے ہر کوئی کہ جو آئیڈیاز آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ مسز آفتاب بات کر رہی ہوں پنڈی سے. مسز آفتاب پنڈی سے, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر مایا, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سے میں بالکل ٹھیک, الحمدللہ, کرم مالکہ. تھوڑا سا اونچا بولیے گا مسز آفتاب. بالکل مایا, میں اسی بچوں کے ٹاپک پہ بات کرنا. ضرور کیجیے, ضرور کیجیے, ضرور کیجیے. دیکھیے مایا, اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کتنے تکلیف ہوتے ہیں. جی ہاں, آپ بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آج کل کے اپنے اس حالات کو اور اس دور کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو چوزت میں آنے دیں؟ میں آنیسٹلی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں اسی لیے میں نے نوجوان نسل کو خود یہاں پر دعوت دی ہے کہ وہ خود بتائیں کہ کیا نوجوان نسل کو سیاست میں آنا چاہیے. بالکل. اور مایا دیکھیے, ہم آنیسٹلی ایک کام کرتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کو کس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے, آپ کس طرف جاؤ گے تو آپ کو سکسیس ملے گی, ہم گائیڈ ضرور کرتے ہیں, کیونکہ ماں باپ سے زیادہ بہتر اپنے بچے کو صحیح مشورہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. صحیح صحیح صحیح. جب ان کو گائیڈ کرتے ہیں پھر ان کی دیکھتے ہیں انٹرسٹ کی, ان کا انٹرسٹ کس طرف ہے, ان کو پراپر گائیڈ لائن آخر تک دیتے جاتے ہیں. زندگی کے آخری سانس تک بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے. صحیح بات, صحیح بات ہے. لیکن کوئی بھی ماں باپ مایا اپنے بچے کو دیکھ کر کنویں میں نہیں دھکیلیں گے. ٹھیک ہے, ویری ویل سر, تھینک یو سو مچ مسز آفتاب. ہم نے اچھا چلیں, اگر سیاست میں نہیں ہے بچوں کو آنا دینا چاہیے, یہ آپ لوگوں کا کہنا ہے, یہ ابھی بحث ابھی بھی جاری ہے کہ اگر بچے سیاست میں آئیں گے تو کون سا کوئی ڈفرنس لے کر آ جائیں گے, کوئی کون سا بڑا بڑا فرق آ جائے گا. اگر سیاست نہ ہو تو آپ کے خیال میں نوجوان نسل کو کس شعبے میں آنا چاہیے, یا کس شعبے میں نوجوان نسل کی ضرورت ہے؟ تو پلیز دیکھیے عوام نے رکھا سوال ہے. وہ لوگ پبلک ہے, پبلک, یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے. ایز ویل ایز ایجوکیشن, ایز ویل ہیلتھ منسٹری, سارے میں آنے چاہیے کہ نیو گروتھ آئیں گی, نیو آئیڈیاز آئیں گے تو کچھ پتہ چلے گا نا. ہمارے اولڈ جو ہیں ان کو
ITs کا پتہ نہیں ہے, نیو جنریشن آئے اس کو IT کا پتہ ہے, اس سے سارے جگہ آنے چاہیے. یوتھ کو جو ہے ایجوکیشن کے شعبے میں آنا چاہیے. اکیڈمیشنز ہمارے پاس اچھے ہونے چاہیے, اور اکیڈمیشنز کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ طالب علم ہو وہ یوتھ ہی ہوتا ہے, اور ان کو وہ اپنی اکیڈمکس میں وہی کردار ادا کرنا چاہیے جن کا کہ تقاضا کیا جاتا ہے.